اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ آج 5ویں تقریر پیام کربلا کے سلسلے میں شہزادی عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ آج کے ذکر کو شروع کروں گی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور قول سے۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ سب سے افضل جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اب ناظرین کرام، جہاد کا مطلب محض تلوار سے جنگ کرنا نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب محض میدان جنگ میں اترنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا قول یہ بتا رہا ہے جہاد زبان سے بھی کہا جاتا ہے، اور وہ سب سے افضل جہاد ہوتا ہے۔ اول تو میدان جنگ میں انہی کی ظاہر ہے کہ مار کا آرائی جہاد کہی جا سکتی ہے، جو کہ اللہ کی رضا کی خاطر، دین اسلام کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر، عدل اور احسان کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے کی مزاحمت کرتے ہیں جو ظلم و جہل کے نمائندے ہیں، تاکہ علم کا اور عدل کا معاشرہ قائم رہے۔ اور یقیناً ان لوگوں کے بڑے مرتبے ہیں۔ کلام پاک میں کہا گیا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کے لیے بڑے درجات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کی صفات بھی بتائی گئی کہ ان میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ یعنی ہر ایک تلوار اٹھانے والا مجاہد نہیں ہوتا ہے۔ اپنے دین کے اصولوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے تحفظ کے لیے تلوار اٹھانا وہ جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یقیناً ان جہاد کرنے والوں کے بڑے مرتبے ہیں۔ کلام پاک میں 2 جگہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ایک جگہ کہا گیا تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، غالباً سورہ بقرہ میں، کہ وہ زندہ ہیں، ہاں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک جگہ کہا گیا وہ اللہ کے پاس سے رزق حسن پاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ زندگی جو جانے والی چیز ہے، اس کے بدلے خداوند عالم زندگی جاویداں عطا کر دے، اور یہ کہا کہ نہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہارے شعور سے پنہاں ہیں، رزق حسن حاصل کر رہے ہیں اللہ کے پاس، بڑے مرتبے ہیں ان کے۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں سب سے افضل جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ پھر اب میں حوالہ دوں گی جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک وصیت نامے کا،
جو آپ نے ابن ملجم کی قاتلانہ ضربت کے بعد اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولادوں کو تحریر فرمایا ہے، اور خاص طور سے یہ بھی کہا میری یہ وصیت ہے تم دونوں کو، تمام اہل خاندان کو، اولاد عبد المطلب کو، اور جن لوگوں تک بھی یہ وصیت نامہ پہنچے، گویا ہم بھی اس کے مخاطب ہیں۔ ظاہر ہے اولاد امیر المومنین نے تو اس کا قرض اتار دیا، ہم پہ باقی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں دیکھو اللہ کی راہ میں جان سے، مال سے اور زبان سے جہاد کرتے رہنا۔ گویا جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو تب بھی وہ جہاد ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جب زبان کھولتے ہو وہ بھی جہاد ہے، اور ظاہر ہے اللہ کی راہ میں جان دینا تو جہاد ہے۔ اب دیکھیے ان سب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد کی اہمیت بڑے واضح طور پر بتا رہے ہیں۔ سب سے افضل جہاد سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اب مجھے یہاں پر جناب امیر المومنین کا ایک قول یاد آتا ہے، جہاں آپ نے ایمان کے مختلف شعبے بتائے، ایمان کے 4 شعبے بتائے، پھر ان میں ایک شعبہ جہاد بھی ہے، اور جہاد بتایا کہ جہاد کسے کہتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں جہاد کے 4 شعبے ہیں: امر بالمعروف، نہی عن المنکر، مشکل مقامات پر سچائی، اور بدکاروں سے دشمنی۔ گویا آپ نے بتایا جو بھی جد و جہد ہوتی ہے، جو بھی مبارزہ ہوتا ہے، جس میں ان 4 میں سے کوئی مقصد ہوتا ہے، وہی جہاد ہے۔ یعنی اب دیکھیے نہ کچھ تو خون کا ذکر ہے، نہ تلواروں کا ذکر ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں، نہ میدان جنگ کا ذکر ہے، بلکہ کچھ مقاصد بیان فرما دیے گئے، کچھ گولز ہمارے سامنے رکھ دیے گئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے زبان کھولو گے، مال سے جہاد کرو گے یا تلوار اٹھاؤ گے، وہ جو ہے وہ جہاد کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح سے آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کو جہاد قرار دیا، اور مشکل مقامات پر سچائی۔ مشکل مقامات پر سچائی بہت دشوار ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا بدکاروں سے دشمنی، یعنی تمہاری دوستی اور دشمنی کا تعین ہونا چاہیے، تمہاری دوستی خیر کی طرف آنے والوں کے لیے ہونی چاہیے، برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو اب یہ مقاصد اور یہ گولز متعین کر دیے، اب اس کے لیے ہم اپنا مال قربان کریں، ہم اپنا جان قربان کریں، یا اس کے لیے ہم زبان کھولیں، یہ سب جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور دیکھیں ہمارے لیے تو بہت آسانی دے دی گئی ہے، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید ہم جیسے گنہگاروں، کمزور لوگوں کے لیے، جن کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، جن کی استقامت بھی کمزور ہوتی ہے، ظاہر استقامت کا تعلق تو ایمان سے ہوتا ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی ثابت قدمی ہوگی، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی حوصلوں میں کمزوری آ جائے گی۔ تو اب سرکار فرماتے ہیں دیکھو اگر برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روک لو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے تو برائی کو برا کہو۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ بعض اتنے نامعقول لوگ ہوں گے کہ جو زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکیں گے، تو آپ نے فرمایا اور اگر زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے کم از کم دل سے نفرت کرو۔ تو اب دیکھیے دل سے نفرت کرنا یہ بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر لوگ اسی منصب کا خیال کرنے لگیں کہ ہم دل سے برائی سے نفرت کریں گے تو برائی جو ہے وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جب کوئی سمجھے گا کہ ہم برائی کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، تو وہ خود برائی کرتے میں کبھی تو جھسکے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے ہم برائی سے نفرت کریں گے تو ہم خود تو برائی سے بچیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا جو دل سے بھی برائی سے نفرت نہیں کرتا وہ ایمان کے زمرے سے خارج ہے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی مردہ شخص ہوتا ہے، بے حس، جو زندوں میں شمار نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ہمیں جہاد کا مفہوم بتایا گیا۔
اب دیکھیے کسی عمل کی اہمیت کے دو معیار ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عمل کتنا دشوار ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے معاشرے پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اب دیکھیے جہاں تک دشواری کا سوال ہے کہ کوئی عمل کتنا دشوار ہے، تو سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ ایسا نہیں کہ جیسے ہم اور آپ اپنے کمروں میں بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا اس کا امتحان کا تو ایک وقفہ ہوتا ہے، وہ اس میں اپنے امتحان سے گزر جاتا ہے، لیکن سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کیا کیا نتائج ہوئے ہیں کہ قید و بند، تشدد، بہیمانہ سلوک، غیر انسانی رویے، یہ سب نتیجہ ہوتے ہیں سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کے۔ ہم دیکھیں کہ سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کی کوفے میں کیا تاریخ رہی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ زیاد کے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ لوگوں کو اپنے دارالعمارہ کے چاروں طرف زبردستی اکٹھا کرتا تھا اور پھر ان سے کہتا تھا جناب امیر المومنین پر تبرہ کریں، اور جب وہ انکار کرتے تھے، جو لوگ انکار کرتے تھے بہت سے تو کہہ لیتے تھے میری جان قربان ہو جائے اپنے مولا پر کہ آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہیں مجھے برا کہنے کو زور ڈالا جائے گا، مجبور کیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے برا کہہ لینا، مجھے برا کہہ لینا، لیکن دیکھو دل سے مجھ سے برت نہ کرو، اس لیے کہ میں نے اسلام اور ایمان پہ سبقت کی ہے، یعنی جو دل سے مجھے برا کہنے والا ہوگا وہ اسلام سے اور ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اور پھر ان کے اعضاء قطع کرا دیے جاتے تھے، گرم سلاخوں سے آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا تھا، درختوں پہ لٹکا کر پھانسیاں دے دی جاتی تھی۔ حضرت حجر بن عدی کے ساتھی تھے عبد الرحمن بن حسان، ان کو زندہ دفن کر دیا گیا زیاد کے زمانے میں، کوفے کا ہی واقعہ ہے، اور خود واقعہ کربلا سے پہلے حضرت مسلم کی شہادت تو واقعہ کربلا کے درمیان دو عظیم صحابہ رشید ہجری اور معصمۃ عمار، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ ان کے پہلے اعضاء قطع کرائے گئے، پھر ان کی زبانیں کاٹ دی گئی۔ یہ ہے جہاد باللسان کے نتائج، اور جہاں اثرات کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے سے جن کے حوصلے پست ہوتے ہیں ان کے اندر بھی دل میں ان کے زندگی پیدا ہو جاتی ہے، جن کی زبانوں پہ مہریں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کی زبانیں بھی کھل جاتی ہیں، لوگوں کو شعور ملتا ہے، ذہن جاگتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ہے اثرات معاشرے پر کہ ایک مجاہد کے عمل سے معاشرے میں بے شمار مجاہد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری کوتاہی ہوگی اگر ہم ان لوگوں کا ذکر نہ کریں جنہوں نے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اور سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کا فریضہ ادا کیا تاکہ پیام حسین زندہ رہے۔ ہم پیام کربلا پہ گفتگو کر رہے ہیں، پیام کربلا کس کس نے قبول کیا، کس کس نے اسے نشر کیا، کس کس طرح سے نشر کیا، تو میری جان قربان ہو جائے اپنی شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ پر کہ بعد شہادت امام حسین جب اہل بیت کو، اہل حرم کو قیدی بنایا گیا اور بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کر کے کوفے میں لایا گیا۔ کوفہ جو جناب امیر المومنین کا دارالخلافہ رہ چکا تھا وہاں لایا گیا اور لوگوں کو یہ کہہ کر جمع کیا گیا کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا جس کے ساتھی قید کر کے لائے جا رہے ہیں، اسے قتل کر دیا گیا۔ اب لوگ حیران ہیں، پہلے فوجیوں کے اونٹ آئے، پھر جب کچھ اونٹ آئے جن پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے۔ اب لوگوں کے ذہن سوال کر رہے ہیں یہ کون خارجی تھا جو ایک منظم حکومت سے یہ فوج لے کر لڑنے کے لیے آیا تھا۔
ظاہر ہے بچوں کی مرجھائی ہوئی شکلیں دیکھ کر جو انسان کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے کہ جو غیر کو دیکھ کر بھی ابھر آتا ہے، اس کے تحت عورتوں نے بچوں کی طرف کھانے کی چیزیں پھینکنی شروع کی، اور پھر انہوں نے دیکھا ایک خاتون کان میں کچھ کہتی ہے اور بچے وہ چیزیں پھینک دیتے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے، تو پھر ایک آواز آئی، لوگوں صدقہ ہم پر حرام ہے. لوگ چونکے، یہ کون ہے جن پر صدقہ حرام ہے؟ جناب ام کلثوم کی آواز ہے. پھر آپ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا تم کس قوم اور قبیلے کے قیدی ہو جس پر صدقہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اسیران اہل بیت، ہم اسیران اہل بیت ہیں، ہم رسول کا خانوادہ ہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں. بس ظاہر ہے کہ کوفے میں جناب مسلم کے آنے کے بعد امام عالی مقام کی تحریک خاصی قوی رہ چکی تھی. خود کوفے سے ہزاروں خط لکھے گئے تھے، آپ کو دعوت نامے بھیجے گئے تھے. اب کوفے میں ہی لوگوں کے ہجوم کے درمیان ایک خاتون کہہ رہی جی ہم اسیران اہل بیت تھے. بس یہ سنتے ہی لوگ سمجھ گئے کیا ہوا، کہ جسے ہم نے بلایا تھا وہ آ گیا، جو اس کا گھرانہ آ رہا ہے. ایک دم گریہ وزاری کا شور بلند ہوا. ایک خاتون نے ہاتھ بلند کیا اور کہہ دو لوگوں خاموش رہو، میری بات سنو. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ. اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ حمد اللہ کے لیے ہے، درود و سلام میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ مخصوص ہے. پھر اے کوفیو، اے صاحبان مکردغہ، آج تم رو رہے ہو، تمہارے آنسو کو کبھی تھمنا نصیب نہ ہو. تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا. تم نے اس شخصیت کو قتل کر دیا کہ جو تمہارے لیے آخری جائے پناہ اور تمہاری ہدایت کے لیے منارہ نور تھا. تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو اپنا سوٹ کاٹتی ہے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. یہ کلام پاک کی آہستہ آ رہا ہے. یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر اسے ضائع کر دیتے ہیں، کہ تم نے بلایا حسین کو اور پھر اس کے قتل کے مرتکب ہوئے. اور پھر آپ نے دوسری مثال دی، تم ایک ایسی چاندی کی طرح ہو جو کسی ظالم کی قبر پر منڈی گئی ہو. یعنی جس میں بظاہر چکا چوند ہوتی ہے لیکن اس کے اندر گناہ ہی گناہ ہوتا ہے، تاریکی تاریکی ہوتی ہے. اور پھر آپ فرماتی تم ایسی سبزی کی مانند ہو جو کسی گندی جگہ پر اگی ہوئی ہو، کہ تم اپنے دعووں سے، قول و قرار سے تو بڑے اچھے انسان نظر آتے ہو، لیکن تمہارے اندر علاوہ حسد کے، کینے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، علاوہ بزدلی کے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا، تم نے خاتم الانبیاء کے جگر کو چاک چاک کر دیا. تم نے ان کے ان فرزند اس فرزند کو قتل کیا جو سردار جوانان جناح تھا. اور پھر آپ فرماتے دیکھو چند روزہ مہلت پر گھمنڈ نہ کرنا، اللہ دیر گیر ہے مگر سخت گیر ہے، اس لیے کہ اسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ نہیں ہوتا. اب کوفے کا بازار جہاں پر لوگوں کی تبرع کے انکار پر زبانیں قطع کی جاتی تھیں، اعضا کاٹ دیے جاتے، اب وہاں دیکھیں، وہاں یہ ہے جرأت اظہار. اس طرح ضمیر جاگتے ہیں، اس طرح معاشرہ جاگتا ہے کہ اب چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، اے اہل بیت رسالت، بلا شبہ تمہارے مرد سب مردوں سے بہتر، تمہاری عورتیں سب عورتوں سے افضل، اور تمہارے بچے دنیا کے تمام بچوں سے زیادہ قابل احترام ہیں. ایک طرف سے آواز آئی، اس بیوی کے منہ میں اس کے بابا علی ابن ابی طالب کی زبان ہے، محض علی ابن ابی طالب کی نہیں. یہ خدا کے رسول کا پیغام لے کر آئی، یہ تمام انبیاء کا پیغام لے کر آئی ہے
یہ بی بی اس وقت وارث انبیاء ہے. یہ وہ ہے کہ جو انبیاء کی امانت کو، انبیاء کے پیغام کو تاریخ کے حوالے کرنے والی ہے، آنے والی نسلوں کو عطا کرنے والی ہے، تاکہ یہ پیغام ہمیشہ قائم رہے. یہ زینب ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام زینب رکھا تھا، باپ کی زینت. باپ بھی کون؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب. اب لوگ ایک مختصر سے راستے سے گزار کر، بعض تاریخوں میں ہے کہ دربار ابن زیاد میں لے گئے، بعض تاریخوں میں ہے کہ پہلے کئی دن قید خانے میں رکھا اور پھر دربار ابن زیاد میں لے گئے. اور یہ قید خانہ مسجد کوفہ کے پہلو میں تھا. مسجد کوفہ جہاں سے جناب امیر المومنین کے خطبات کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی اس کی بازگشت باقی تھی. جبھی تو کہا تھا کہ اس بی بی کے منہ میں اس کے بابا علی بن ابی طالب کی زبان. اب جو آپ کے ساتھ اور خواتین تھیں انہوں نے آپ کے چاروں طرف حلقہ بنا لیا. خداوند عالم اپنے نیک بندوں کو عجیب وجاہت عطا کرتا ہے. اب ابن زیاد بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے اسے بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، اتنی بڑی تحریک کچل دی گئی، ان کے ساتھیوں کو قیدی بنا کر لایا گیا، علی کی بیٹی قیدی بن کر آئی تھی. تو اب اس سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا. دوبارہ پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ پھر بھی بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک طرف سے آواز آئی یہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول خدا ہے. زینب بنت فاطمہ بنت رسول خدا ہے. اب اس پہچان کے باوجود، اس تعارف کے باوجود، اب ابن زیاد کہتا ہے اے علی کی بیٹی، تم نے دیکھا نعوذ باللہ خدا نے تمہیں کیسا ذلیل رسوا کیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا. کیا جھوٹ تھا؟ تاریخ پوچھتی بتاؤ کیا جھوٹ تھا؟ جو ان کا پیغام تھا ان میں کون سی بات جھوٹ تھی؟ توحید جھوٹ تھی، نبوت جھوٹ تھی، امامت جھوٹ تھی، کیا چیز جھوٹ تھی؟ قیامت جھوٹ تھی. لیکن کھل کے کہنے کی ابھی ہمت نہیں ہے. پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اس خدا کا شکر ہے، الفاظ تاریخ کو بدل دینے والے ہیں، اس خدا کا شکر ہے جس نے محمد مصطفیٰ کے 22 سبق فضیلت عطا کی. اور دیکھ ابن زیاد جسے سب امیر امیر کہہ کے مخاطب کر رہے تھے، بی بی کس طرح مخاطب کر رہے ہیں. دیکھ ابن زیاد، ذلیل وہ ہوتا ہے، بے عزت وہ ہوتا ہے جو فاسق و فاجر ہو، اور جھوٹ اس کا کھلتا ہے جس کے پیش نظر سچائی نہ ہو، اور وہ ہم نہیں بلکہ ہمارے دوسرے ہیں. اب ظاہر اس پہ ایک سلطان جابر کا یعنی بدحواس ہو جانا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے رسول کا خاندان پسپا ہو گیا، حسین کی خاندان قیدی بنا کے لایا گیا، اب ان میں کیا ہمت رہی ہوگی. پھر اس کے بعد اپنی جھیپ مٹاتے ہوئے دوسری دلیل دی، اے علی کی بیٹی تم نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. یہ اس زمانے میں طریقہ تھا، ہر بات کو، ہر اپنے گناہ کو اللہ کی جھولی میں ڈال دو تاکہ لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ نہ کریں، سمجھیں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ کا منشا تھا، یہ ہو گیا. یہ تاکہ لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ ختم ہو جائے اور وہ ہر ظلم سے سمجھوتا کرنے کے عادی ہو جائیں. کہ اے علی کی بیٹی تم نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. اور آپ فرماتی ہیں خدا نے میرے بھائی کے ساتھ جو کیا میں نے اس میں اچھائی ہی اچھائی دیکھی، جمال ہی جمال دیکھا، اس لیے کہ وہ برگزیدہ گروہ تھے جن کے لیے خدا نے درجہ شہادت مقرر کیا، اور وہ اپنے پیروں سے چل کر اپنے قتل گاہوں کی طرف گئے. اے ابن زیاد کل جب خدا کے سامنے ہم بھی جائیں گے اور تو بھی جائے گا، اس دن فیصلہ ہوگا کس کی فتح ہوئی اور کس کی شکست ہوئی. اب ظاہر ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ابن زیاد کا کہ وہ کیا دلیل دے. انہوں نے کہا تمہارے اہل خانہ کو قتل کرنے سے میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوئی.
تو ان کا ہاں ٹھیک ہے، تو نے میری شاخوں کو قطع کر دیا، میری بنیادوں کو کھاڑ دیا، اگر اس پہ خوش ہونا چاہتا ہے تو خوش ہو لے، لیکن کتنے دن خوش ہوگا؟ اب ابن زیاد کہتا ہے یہ بڑی قافیہ باز عورت تھی، اس کا باپ بھی بڑا قافیہ باز تھا، اور بیوی کہتی ہیں میں جس حال میں ہوں اس میں کسی کو کیا قافیہ بازی کا ہوش ہوگا؟ یہ تو ایک دل کی آواز تھی جو نکل گئی۔ ابن زیاد جسے قافیہ بازی سمجھ رہا تھا یہ بھول گیا کہ یہ اس کی بیٹی کی آواز ہے، اور بیٹی کی نہیں، زینب کی آواز ہے، باپ کی زینت کی آواز ہے، جس کے باپ کے لیے رسول کا فرمان تھا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ حق کی زبان ہے، یہ سچائی کی زبان ہے۔ ناظرین محترم، ایک بات میں آپ کو ظاہر متوجہ کروں ایک بات کی طرف، واقعہ کربلا اسی لیے تو برپا ہوا تھا کہ جی بیعت طلب کرنی، آخری وقت تک بیعت کے مطالبے ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد کہیں ہمیں بیعت کا لفظ سنائی نہیں دیتا ہے۔ آخر پھر بیعت کیوں نہیں طلب کی گئی؟ حالانکہ اگر جناب سید الساجدین یا جناب زینب سلام اللہ علیہ بیعت کر لیتی تو اس کا بھی اتنا ہی وزن ہوتا ہے جتنا جناب امام علی مقام کی بیعت کا۔ لیکن اب دیکھیے ظالموں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے ہیں، یہی اثر ہوتا ہے سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کا، کہ ظالموں کے حوصلے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، وہ بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ اب دوسری منزل جو ہے اس جہاد کی وہ دمشق ہے۔ دمشق جو یزید کا پایہ تخت ہے، دمشق کی تاریخ کوفے کی تاریخ سے بالکل مختلف ہے۔ دمشق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنو امیہ نے فتح کیا تھا، بنو امیہ کے سرداران لشکر وہاں پر گئے تھے، اور اس وعدے کے ساتھ گئے تھے کہ جو جو علاقہ فتح کرے گا وہاں پہ حکومت کرے، اسی کو دے دی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ علاقے فتح کیے اور بنو امیہ یہاں کے حاکم ہوئے، اور یہ بنو امیہ کا وہ خاندان تھا کہ جو جب تک جناب رسالت مآب مکہ معظمہ میں رہے ان کی مخالفت کرتے رہے، دارالندوہ میں ان کے قتل کی ترکیبیں ہوتی رہیں۔ جناب رسالت مآب کے گھر کو ایک رات گھیر لیا گیا جس وقت خداوند عالم نے انہیں ہجرت کا حکم دیا ہے۔ آپ مدینہ تشریف لے گئے تو ایک پرامن ریاست کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ بدر، خیبر، خندق، بدر کی لڑائی ہوئی ہے، احد کی لڑائی ہوئی ہے، جس میں اس یزید کی دادی نہیں جناب حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سوچئے تو مکے کے رہنے والے تھے، حضور بچپن سے مکے میں یعنی رہے ہیں، پلے ہیں، بڑھے ہیں، صادق الامین کہلائے ہیں۔ ان کی مکے میں مخالفت ہوتی رہی، مدینہ آئے تب خورش جنگیں ہوتی رہیں، فتح مکہ کے وقت کیا پتہ چل گیا انہیں، کون سی اسلام کی بڑائی انہیں نظر آ گئی۔ جیسا جناب امیر المومنین نے فرمایا تم نے اسلام دل سے قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کی طاقت کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں۔ یہ ان کے اسلام کی حقیقت ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ انہی کا وارث یزید تخت حکومت پہ بیٹھا ہے، اور شراب کے نشے میں اب جو دل کی بات ہے وہ زبان پر آ رہی ہے۔ ابن زیاد نے تو یہی کہا تھا کہ نعوذ باللہ تمہارا جھوٹ ظاہر ہو گیا، اب دیکھیں وہ کیا بات تھی جو دلوں میں کھٹک رہی تھی۔ اب شراب کے نشے میں وہ کہہ رہا ہے کاش آج میرے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو مجھے خوش ہو کر داد دیتے کہ یزید تو نے ہمارے سارے بدلے لے لیے، اور نہ کوئی فرشتہ آیا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، بس یہ بنو ہاشم نے حصول حکومت کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا۔ ذہنوں میں جو بات تھی واضح ہو گئی۔ اب دیکھیے بدر میں سب سے پہلے مبارز طلب ہونے والے ظاہر ہے کہ یزید کے بزرگ تھے۔ یزید کی دادی ہندہ ہے، ہندہ کا باپ ہے، اس کا چچا ہے، اس کا بھائی ہے، اور یہی سب سے پہلے قتل ہوئے تھے جناب امیر اور جناب حمزہ کی تلوار سے، اور پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے ہندہ نے جو بہیمانہ سلوک کیا جنگ احد میں۔
اسے بس رحمت للعالمین جیسی شخصیت ہی معاف کر سکتی تھی۔ اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بات اوپر سے چلتی ہے وہ نیچے تک پہنچ جاتی ہے اور وہی عوام کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ یزید کے درباریوں کی زبان پہ بھی یہ الفاظ آئیں، یہی گلی کوچوں میں پھیل جائیں اور عوام کا عقیدہ بن جائے۔ میری جان قربان اس بی پی پر جس نے ہمیشہ کے لیے اس کلام کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ آپ نے درود السلام کے بعد فرمایا، اے یزید کتنا سچا ہے میرا رب کا یہ قول کہ جنہوں نے گناہوں کا راستہ اختیار کیا، بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے جب وہ آیات خداوندی سے تمسخر کرنے لگتے ہیں۔ فرماتی ہیں آج جو ہم تیرے سامنے قیدیوں کی طرح لائے گئے ہیں، تو نے جو ہمارے لیے زمین و آسمان کے راستے بند کر دیے، تو کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تجھے یہ فتح و کامیابی اس وجہ سے ملی ہے کہ تو اللہ کا بڑا مقرب ہے اور اسی لیے خوش ہو کر اپنے کندھوں پہ نظر ڈال رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے تو کہ ساری مملکت تیرے لیے خطروں سے خالی ہو گئی، تیرے تمام امور منظم ہو گئے، اب تیرے لیے کوئی کانٹا باقی نہیں رہا۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کیا تو بھول گیا خدا کا یہ قول کہ ہم جو کھلی چھوٹ دیتے ہیں کافروں کو، وہ یہ نہ سمجھیں ان کے حق میں کوئی بہتری ہے، بلکہ بالآخر تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے موقع یہ ہے کہ یزید نے بڑا شاندار دربار لگایا ہے، تمام سفراء کو مدعو کیا ہے، امراء کو مدعو کیا ہے، تمام آیان حکومت موجود ہیں، 400 کے قریب کرسی نشین بتائے جاتے ہیں، اور غیر ملکوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے کتنی بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، دیکھو میرے مخالفوں کا کیا حشر ہوا۔ اور لوگ حیران تھے، آہستہ آہستہ حیرت میں یقیناً اضافہ ہوتا چلا جاتا ہوگا۔ میں جس وقت اس منظر کو ویژولائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جہاں امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کیا کیا اولفول خطاب بولے جا رہے ہیں، وہاں ایک قیدی بیوی کھڑے ہو کہتی اے یزید۔ پھر آپ نے فرمایا اے فرزند طلقہ، بڑی کاٹ ہے، پوری تاریخ کو بیوی نے ظاہر ہے کہ الٹ کے رکھ دیا۔ اے فرزند طلقہ، تو جس کے بزرگوں نے پیغمبر اسلام کے خلاف احزاب جمع کیے ہوں، جنہوں نے شہیدوں کے کلیجے چبائے ہوں، جن کا خون اور پوست اور گوشت شہیدوں کے خون سے بنا ہو، یزید اس سے اس کے علاوہ کیا توقع ہو سکتی ہے جو تو نے ہمارے ساتھ کیا۔ ناظرین کرام، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، مجمع حیرت زدہ ہے۔ کون ہے یہ کون ہے جو یزید کو طلقہ کہہ کر خطاب کر رہی ہے؟ طلقہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہیں فتح مکہ کے وقت جناب رسالت مآب نے معاف کر دیا تھا، یعنی جو غلام بنائے جانے کے قرار تھے لیکن جنہیں رسول کی رحمت نے معاف کر دیا تھا، یہ طلقہ کے لفظ سے مان لیجیے۔ اور یہ خلیفہ وقت کو طلقہ کہنے والی کہ تم غلام بنائے جانے کے لائق تھے، ہمارے رسول کی، ہمارے جد کی رحمت نے تمہیں آزاد کیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا اسلام کا یہی بانی ہے کہ تیری تو بیویاں اور کنیزیں تک پردے میں بیٹھی ہوں اور ہم رسول خدا کی بیٹیاں بے پردہ کر کوچے و بازار میں پھیلائے گئے تاکہ لوگ ہمارا تماشا دیکھیں، اور اس پر تو اپنے کافر بزرگوں کو یاد کر رہا ہے۔ ٹھہر جا، تو بھی بڑی جلدی ان کی منزل میں اتارا جائے گا۔ تو نے اپنا ہی گوشت چاک چاک کیا، اپنے ہی پوست کو پارا پارا کیا، تو نے کوئی ہمارے نقصان نہیں کیا۔ بہت جلدی وہ دن آنے والا ہے جب خدا فیصلہ کرنے والا ہوگا، رسول خدا ہمارا خون کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے اور جبریل ان کے دعوے کے گواہ ہوں گے۔ اس دن پتہ چل جائے گا تجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تجھے مسلمانوں کی گردن پر مسلط کیا ہے کہ ظالموں کا کتنا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں حالانکہ میں تجھ سے کلام کر رہی ہوں لیکن میں تجھے بات کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتی، لیکن کیا کروں، دل بھرا ہوا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جا اپنی ساری فوجیں اکٹھی کریں،
ساری طاقت اکٹھی کر لے، سب مددگاروں کو بلا لے، بڑی عجیب پیشن گوئی. اور اس حالت میں جب سارا خاندان برباد ہو چکا، آپ قیدی بنی کھڑی ہیں، سب کو بلا لے، لیکن تو اس وحی کو مردہ نہیں کر سکتا جو ہمارے گھر میں اتری ہے، نہ ہمارے ذکر کو محو کر سکتا ہے. کیا پیشین گوئی فرمائی بی بی نے، تیرے دامن پر جو فرزند خاتم الانبیاء کے خون کا دھبا ہے اسے کیوں کر دھوئے گا. میں ان الفاظ کی قوت کا اندازہ نہیں کر سکتی. جب آپ نے آخر میں اپنا خطبہ ختم کرتے فرمایا، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے اول کا انجام نبوت پر اور سعادت پر کیا، اور ہمارے آخر کا شہادت اور شہادت پر کیا. گویا سعادت نبوت کے ذریعے آئی ہو یا شہادت کے ذریعے، خدا بند عالم نے ہم پر اس سعادت کو ختم کیا اور فرمایا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی. ناظرین کرام، جیسا میں عرض کیا تھا، لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں، دل زندہ ہوتے ہیں. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یزید ان ہونٹوں پر سے اس چھڑی کو اٹھا لو. وہ چھڑی جناب امام علی مقام کے ہونٹوں سے بد ادبی کرتا جا رہا تھا، اس چھڑی کو ہٹا لو. میں نے بارہا رسول خدا کو ان ہونٹوں کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا. پھر سلطنت روما کا سفیر کھڑا ہوا، اس نے کہا یزیدی کس کا سر ہے؟ اب چھپائے نہیں بنتی، انہوں نے کہا حسین ابن علی کا. وہی حسین ابن علی جو تمہاری نبی فاطمہ کا بیٹا تھا. اب وہ کہتا ہے تم کتنی بری قوم ہو، مجھ میں اور داؤد میں، حضرت داؤد میں 70 نسلوں کا فاصلہ ہے، اور اس نسبت سے آج بھی میرے قوم والے میری عزت اور احترام کرتے ہیں. کسی اور نے کہا ہمیں خر عیسیٰ کا ایک سم مل گیا تھا، ہم نے ایک زیارت گاہ بنا لی، وہاں مراسم احترام بجا لاتے ہیں. اور پھر یہ انقلاب کی رو ہے، زمانہ بدل رہا ہے، تاریخ بدل رہی ہے، اور پتہ نہیں کسی کو معلوم تھا یا نہیں کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جو اپنے بھائی کو نہیں، اپنے بچوں کو بھی میدان کربلا میں کھو کر آئی ہے. اولاد کا زخم سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. وہ بیوی جس کے شوہر آئے تھے امام کے روانہ ہوتے وقت، اس سفر سے روکنا چاہا، جب دیکھا کہ نہیں، امام نے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا. انہوں نے کہا حسین روانہ ہو جاؤ. تو اپنے بچوں کو جو لے کر آئے تھے 10-12 سال کی عمروں کے ہوں گے، انہیں چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا اچھا اگر امام پر کوئی وقت آئے اپنی جانیں قربان کر دینا اور محمد. اور پھر میدان کربلا میں یہ بیوی اپنے جگر گوشوں کو لے کے پہنچتی. یہ بار بار اجازت مانگتے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے، یہ عمر سے میدان جنگ میں اترنے کے لیے ہوتی. بالآخر ماں جا کے سفارش کرتی، ماں جا کے، کون ایسی ماں ہوگی، اجازت دلوائی. دونوں خیمے سے نکلی. ایک کو امام نے اپنا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کرایا، ایک کو حضرت عباس. کم عمری کے باوجود بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن یہ تو وہ میدان تھا جہاں صبح سے لے کے اس وقت تک کوئی بھی جہاں سے اپنے پیروں پر نہیں آیا تھا. میری بیوی آپ کو سلام کرتے ہیں. بی بی زینب آپ کو سلام ہو کہ آپ نے کس خوشی سے اپنے فرزند راہ خدا میں پیش کر دیے. خدا اس قربانی کو ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنا دے.